وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پہلی بات اور سب سے پہلی بات، صحیح علم، کیا کہا میں نے؟ صحیح علم حاصل کرنے کی طلب اور صحیح علم حاصل کرنے کی طلب ہر شخص کے اندر ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ دوبارہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بیٹھتے ہی ایک بہت اچھی بات زبان پر جاری فرمائی، صحیح علم حاصل کرنے کی طلب اور صحیح علم حاصل کرنے کی تڑپ ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ اور سنو، صرف ان پڑھ لوگوں اور عام لوگوں ہی کے اندر علم دین کی طلب اور تڑپ نہیں، بلکہ جو عالم ہیں، جو مفتی ہیں اور جو شیخ ہیں، ان کو بھی اپنے سے بڑے سے علم حاصل کرنے کی، اپنے سے بڑے عالم سے علم حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ ہونی چاہیے۔ جو شیخ ہے اس کو بھی اپنے سے بڑے سے علم حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ ہونی چاہیے۔ اب بتاتا ہوں کیوں۔ دیکھو دوستو، ایمان کی قیمت تو ہم جانتے ہیں، سب سے بڑی دولت انعام ایمان ہے، اور ایمان اگر نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عبادت بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، ایسے شخص کی مغفرت بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ایمان بھی علم کے ایک درجے ہی کو کہتے ہیں، علم کا ایک خاص درجہ ہے، اس درجے کو ایمان کہتے ہیں۔ تو ایمان بھی علم ہی ہے، یا یوں کہہ لو، ایمان بھی علم ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ایمان کے بعد تقوی کی تفسیر نہیں کرتا، آپ کا سنا ہوا لفظ ہے، اس کی تفسیر کرنے میں پھر دیر لگی۔ تقوی اللہ کے حکموں پر عمل اور صحیح طریقے سے عمل، وہ بھی علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نہ ایمان علم کے بغیر آوے، نہ ایمانی تقاضوں پر علم کے بغیر عمل ہو۔ اس لیے علم کی طلب ہونی چاہیے، علم کی طلب ہونی چاہیے۔ ایک بات میں نے جو کہی تھی اسے پھر دوبارہ کہتا ہوں، اس کے متعلق ایک حدیث پاک بھی یاد آ گئی، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں، اس سے میری بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، اور وہ حدیث پاک بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے عرض یہ کیا کہ عام مومن اور عام انسان ہی کو علم کی طلب اور طلب نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عالم کو بھی اپنے سے بڑے عالم سے علم حاصل کرنے کی طلب اور طلب ہونی چاہیے۔
اور عام مومن ہی کو نہیں بلکہ شیخ کو بھی اپنے سے بڑے شیخ سے علم حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ ہونی چاہیے. چونکہ حدیث پاک میں آیا ہے منہومانی لا یشبعان، دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی چھکتے ہی نہیں. چھکنا میں نے آپ کے گاؤں کی اپنے گاؤں کی بولی میں بہت کہہ دیا. جو کبھی سیر نہیں ہوتے، جن کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا. دو بھوکے ایسے ہیں جن کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا. نہ طالب دنیا کا کبھی پیٹ بھرتا اور نہ کبھی طالب علم کا پیٹ بھرتا. جی دیکھو، جب بات آئی گئی تھوڑی سی اور آگے لے کے چلے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس اتنی دولت ہو کہ پورا جنگل اس کی دولت سے بھرا ہوا ہو، سونے کے، چاندی کے اور دوسرے مال و دولت کے انبار اور ڈھیر وہاں لگے ہوئے، تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اگر تو ہر دن بھی اس میں سے خوب منہ چھوٹ کھاوے تو بھی تیری زندگی میں یہ ختم ہو نہیں ہوگا، تیری زندگی میں ختم ہونے والا نہیں ہے. وہ یہ نہیں سوچے گا، بلکہ یہ تمنا کرے گا کہ ایک جنگل اور ہونا چاہیے ایسا ہی مال و دولت کا بھرا ہوا. جی یہ طالب دنیا. اور یہ میں نے آپ کو اس لیے سمجھایا تاکہ آپ سمجھ لو کہ طالب علم بھی ایسا ہی ہوتا. ہاں، اور طالب دنیا ہونا تو مذمت کی بات ہے، بری بات ہے، بری عادت ہے. اور لیکن طالب علم دین ہونا اور ایسا طالب علم دین ہونا یہ خوبی کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے. اس لیے کہ اسی سے ایمان بنتا اور ایمان کامل ہوتا ہے، اور اسی سے تقوی آتا ہے. اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت و عبادت صحیح معنی میں ادا ہوتی ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں. وہ بات آپ کی سنی ہوئی ہے بار بار کی، لیکن آپس کی گفتگو سے جو اندازہ ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کو صحیح سمجھے ہوئے نہیں ہیں، ہم نے بات صحیح سمجھی نہیں. تو اس کو سمجھنے کے واسطے بھی اس کی ضرورت ہے. یہ کیوں بول رہا بھائی ایسا؟ اچھا اس کو بند کر دو، مجمع اتنا زیادہ نہیں، آواز سے پہنچے گی بات. ہاں اور دوسری وجوہات کی بنا پر بھی اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے. اور جب میرا مضمون آپ سن لیں گے تو آپ کو اس کی ضرورت سمجھ میں آ جاوے گی، خود ہی ضرورت سمجھ میں آ جاوے گی، اور میں بھی انشاءاللہ اس کی طرف رہنمائی کروں گا اور اس کی طرف اشارہ کروں گا. ایک بات ہے جو ہمارے دین کا جز ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی اس کا یقین رکھتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور کوئی دوسری ہستی عبادت کے لائق نہیں. اور اگر کوئی شخص اس میں کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ مومن نہیں، وہ مشرک ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. اسی وجہ سے ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے. اگر شرک کا شائبہ بھی ہوتا ہے، شرک کی تھوڑی سی معمولی سی ملاوٹ بھی ہوتی ہے، تو ہم اس کو بھی شرک قرار دے کر چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑ دینے کا ہمیں حکم ہے. یہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں،
اور وہ صفات خاص اللہ کے لیے ہے، خالص اللہ کے لیے ہے، اور اس میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے، کسی کی کوئی ذرہ برابر شرکت نہیں ہے، اس میں شرکت کا امکان اور احتمال نہیں ہے۔ اللہ کی ان صفات میں سے ایک صفت ہے صفت ملک، بادشاہ ہونا، بادشاہ ہونا۔ زمینوں میں، آسمانوں میں، ہر جگہ صرف اور صرف اللہ کی حکومت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی اختیار نہیں۔ آسمانوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ اور زمینوں میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ 7 زمین ہو یا 1 زمین ہو، اور زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو، جہاں بھی ہوتا ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اور اس ملک میں، اس حکومت میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہے، ذرہ برابر کسی کی شرکت نہیں ہے۔ روزی پہنچانے والا اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ ہے، اور اس میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی جن کی، نہ کسی انسان کی، نہ کسی جاندار کی، نہ کسی بے جان کی، کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ عزت دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور اس میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے، نہ کسی جن کی، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی انسان کی، نہ کسی جاندار چیز کی، نہ کسی بے جان چیز کی۔ انسان کو اور ساری مخلوق کو پالنے والا اور تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور اس میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ یہ دیکھو، میں نے آپ کے سامنے آیت شریفہ پڑھی تھی، حدیث پاک تو پڑھی نہیں تھی چونکہ وہ لمبی حدیث ہے۔ کیا؟ قل الحمد للہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ہر تعریف کا مستحق اللہ ہے، ہر قسم کی تعریف کا مستحق اللہ ہے۔ لم يتخذ ولدا، اس نے اپنے لیے اولاد نہیں بنائی، اس نے اپنے لیے اولاد تجویز نہیں کی، اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، بیٹا بیٹی کچھ نہیں ہے اس کے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ،
اور اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور ذلت اور رسوائی سے بچانے میں کوئی اس کا حمایتی اور کوئی اس کا مددگار نہیں ہے. وہ کمزوری نہیں ہے، اس کو کسی کی حمایت کی، کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہے میرے دوستو توحید، صفات کی توحید، توحید فی صفات، اور اسی کو کہتے ہیں توحید فی الربوبیت، رب ہونے میں تنہا. جی علماء، مفتیان کرام اور سالکین طریقت جو یہاں تشریف فرما ہے وہ سن لیں، اسی کو کہتے ہیں توحید افعالی. اللہ کے تمام کاموں میں، اپنے تمام کاموں میں وہ تنہا ہے، اپنا ہر کام کرنے میں وہ تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. توحید افعالی اس کو کہتے ہیں. انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز دعا کیجئے. میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ ہی سے مدد مانگ کر میں نے یہ بات شروع کی ہے. اللہ صحیح صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے، یاد رکھنے کی، عمل کی ہمیں بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو توفیق عطا فرما. یہ دیکھو دوستو، ایک حدیث پاک ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمام گروہ تجھ کو کوئی نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ تبارک و تعالی کو وہ نفع پہنچانا منظور نہ ہو، تو وہ نفع تجھ کو ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتا. یہ الفاظ حدیث پاک ہی کے ہیں. دوسرے الفاظ میں، اگر اللہ کا غیر، غیر اللہ، اللہ کا غیر، چاہے وہ کوئی بھی ہے، کچھ بھی ہے، ساری مخلوق اور ساری کائنات، تمام انسان، تمام جنات، تمام فرشتے، اور جنات اور فرشتوں اور انسانوں کے علاوہ جو دوسری کوئی مخلوق ہے، وہ سب مل کر کوئی نفع پہنچانا چاہے تجھ کو، اور اللہ وہ نفع پہنچانا نہ چاہے تو تجھ کو وہ نفع نہیں پہنچ سکتا. ساری مخلوق، ساری کائنات ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، لیکن وہ نفع کسی انسان کو نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کو منظور نہ ہو. جی یہ حدیث پاک. اور دوستو، اگر ساری کائنات، حدیث پاک کے الفاظ تو اسی طرح کے ہیں، اگر تمام گروہ تجھ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ وہ نقصان نہ پہنچانا چاہے، تو تمام گروہ مل کر تجھے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان کو بھی انہی الفاظ میں سمجھیے گا، ساری مخلوق اور ساری کائنات مل کر کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کو وہ منظور نہ ہو تو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تمام فرشتے، تمام جنات، تمام انسان، تمام جانور، اور جانوروں کے علاوہ بھی جو بھی چیز دنیا میں موجود ہے، وہ سب مل کر کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کو وہ نقصان پہنچانا منظور نہ ہو تو وہ نقصان ساری کائنات مل کر نہیں پہنچا سکتی. یہ ہے بات. دیکھو دوستو،
قرآن پاک کی آیات ایک نہیں بے شمار آیات اسی کو بیان کرتی ہیں، اسی کو بیان کرتی ہیں۔ ابھی کسی کے دل میں کوئی شک و شبہ ہو تو اپنے دماغ کو روک کر رکھے، میری سنتا رہے، اپنی نہ سنے بھی، انشاءاللہ ہر شک و شبہ دور ہو جائے گا۔ جی، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا۔ جس کو چاہے لڑکے دے اور جس کو چاہے لڑکیاں دے، اور جس کو چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے، اور جس کو چاہے باج بنا دے، کچھ بھی نہ دے۔ ان الفاظ کو دیکھو اور سیدھے ان الفاظ کا مطلب سمجھو، وہی مطلب ہے یا نہیں جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ جی، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کی حکومت ہے۔ دیکھو، اردو جاننے والے تو میرے لفظ ہی سے سمجھ گئے ہوں گے، اللہ ہی کی حکومت ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں اللہ ہی کی حکومت ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ کی حکومت ہے، کہا اللہ ہی کی حکومت ہے۔ یہ ہی بتا رہا ہے کہ اور کسی کی نہیں ہے۔ اور عربی جاننے والے علماء مفتیان کرام خود ہی سمجھ جائیں گے کہ للہ خبر ہے، اس کو مقدم کر دیا گیا ہے، جو حصر کا فائدہ دے رہا ہے، جس کا مطلب وہی ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی حکومت ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ ان الفاظ پر غور کرو، اس سے سیدھا سیدھا مطلب وہی سمجھ میں آ رہا ہے جو ابھی آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ اس میں کسی کی شرکت نہیں ہے اور کسی کو کوئی دوسرا کوئی اختیار نہیں ہے، صرف اور صرف یہ اختیار اللہ کو ہے۔ یہ توحید جی، وہ ایسی طاقت والا ہے کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ بتائیے تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، امید ہے کہ اتنا مضمون آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم دوسرا ورق بدلتے ہیں، دوسری بات کرتے ہیں۔ دیکھو، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس میں آج تک کسی انسان کو، کسی حکومت کو، کسی بھی طاقت کو دخل دینے کی جرات ہی نہیں ہوئی، کوئی دخل ہی نہیں ہے۔
جی، اپنے وقت مقررہ پر سورج نکلتا ہے، اپنے وقت مقررہ پر سورج غروب ہوتا ہے، اور اس میں آج تک کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ کسی کی اس میں کوئی شرکت ہے، کوئی دخل اندازی ہے کسی کی کوئی بات کسی کے علم میں نہیں، کوئی شرکت نہیں۔ اسی طرح اپنے وقت مقررہ پر چاند نکلتا ہے اور اپنے وقت مقررہ پر چاند چھپتا ہے۔ چاند اسی نظام کے مطابق 28 دن میں اپنا چکر پورا کر لیتا ہے یا 29 دن میں اپنا وہ چکر پورا کر لیتا ہے، اور سورج وہی ایک سال بھر میں 300 کتنے دن بنتے ہیں، ان دن میں اپنا چکر پورا کر لیتا ہے۔ اور کتنے بھی سال ہو گئے ہوں، جس کا صحیح علم تو ہمیں ہے نہیں، کسی حدیث میں تو آیا نہیں، کوئی اور دوسری دلیل ہے نہیں، کتنے ہزار سال ہو گئے یا کتنے لاکھ سال ہو گئے، یہ اسی کے مطابق کام کرتا چلا آ رہا ہے، کسی کی شرکت نہیں، اسی کے مطابق ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، ہوائیں وہ پورب سے چلیں گی یا پچھم سے چلیں گی؟ ہوائیں اتر سے چلیں گی، دکن سے چلیں گی، ٹھنڈی چلیں گی، گرم چلیں گی، اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں، کسی کو کوئی دخل نہیں۔ بارش برسے گی نہیں برسے گی، کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں۔ یہ تو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اور ہمیں بھی اپنی آنکھوں سے دکھتا ہے، اپنے علم اور اپنی عقل سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں کسی کی شرکت نہیں۔ میرے دوستو، آ جائیے، سب سے پہلے ہم اس کو لیتے ہیں جس میں ہمیں سب سے زیادہ شک پیدا ہوتا ہے، سب سے زیادہ شک پیدا ہوتا ہے، اور وہ شک کیا ہے؟ روزی۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر شخص اپنی جان محنت سے روزی کماتا ہے، ہمیں یہ نظر آتا ہے، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ روزی تو زمین سے نکلتی ہے، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ روزی تو تجارت سے آتی ہے، نوکری سے آتی ہے، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کوئی ہاتھ ہم کو کھلاتا ہے، باپ کا ہاتھ، ماں کا ہاتھ، بھائی کا ہاتھ اور کسی اور کا ہاتھ ہم کو کھلاتا ہے، ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ لیکن یہ صرف نظر آتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ صرف نظر آتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ جی، اللہ بادشاہ ہے اور ساری مخلوق اس کا حکم مانتی ہے، ہر مخلوق اس کا حکم مانتی ہے، وہ جاندار ہو بے جان ہو، ہر مخلوق اس کا حکم مانتی ہے۔ اگر ہمیں زمین سے غلہ اگتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا رزق پہنچانے کا ایک نظام ہے، زمین کی اپنی طاقت نہیں ہے، زمین کی اپنی تاثیر نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے روزی پہنچانے کا۔ روزی بندوں تک پہنچانے کا ایک نظام ہے، ان الفاظ کو سمجھیے، پھر اور آگے بتاؤں گا۔
اگر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ باپ کے ہاتھ اور ماں کے ہاتھ ہمیں کھلاتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. ماں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں, کسی چیز کا, نہ تجارت کا, نہ نوکری کا, کسی چیز کا کوئی دخل نہیں ہے. اور یہ روزی پہنچانا صرف اور صرف تنہا اللہ کا کام ہے, اس میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے. جی کیسے؟ ایسے اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی قادر ہے کہ وہ ہمیں ہمارے بستروں پر بیٹھے کھانا دے دے, جیسا کہ اللہ رب العزت جنت میں عطا فرماوے گا, بلا کسی واسطے کے عطا فرماوے گا. وہ دنیا میں بھی ایسا کرنے پر قادر ہے, لیکن دنیا کا نظام اور ہے اور آخرت کا, جنت کا نظام اور ہے. اللہ رب العزت نے ایک نظام مقرر کیا, زمین کو حکم دیا, اور جو حکم دیا زمین کو وہ ایسا ہی کرتی ہے, اور جو حکم دیا ماں باپ کو وہ ایسا ہی کرتے ہیں. یہ اللہ کے روزی پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے, ذریعہ صرف. ان کو اپنی ذات میں کوئی اختیار نہیں ہے, اپنی ذات میں ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو, اور وہ مثال آپ کو انشاءاللہ فوراً سمجھ میں آ جائے گی. ہاں, یوگی جی 5 کلو اناج دے رہے ہیں آپ کو, مودی جی آپ کو 5 کلو اناج دے رہے ہیں. آپ کے گھر دینے آئے تھے مودی جی یا یوگی جی, آپ کے گھر دینے آئے تھے, پھر وہ کیسے دے رہے ہیں اناج؟ جی وہ ایسے دے رہے ہیں کہ انہوں نے حکم کر دیا, انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا, اور ان کو آرڈر بھیج دیا جو متعلقہ ادارے ہیں. اس آرڈر کے بعد سارے حرکت میں آ گئے, اور جس کے ذمے جو کام لگایا ہوا ہے, ہر ادارہ, ہر شعبہ, ادارے اور شعبے کا مطلب تو سمجھ رہے ہوں گے آپ, ہر ڈپارٹمنٹ جی حرکت میں آ گیا, اور اسی کے مطابق سارا کام ہونے لگا. جی وہ ڈیپو, وہ گودام جہاں سرکاری اناج جمع رہتا ہے, اس کو حکم ہوتا ہے کہ سہارنپور کے لیے اتنا غلہ دے دو, وہ اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور یہ تو حاکم ہے ناقص, اس کی خلاف ورزی کر بھی سکتا ہے, لیکن اللہ کی حکومت ایسی, اللہ کا حکم ایسا, اور اللہ ایسا حاکم کہ اس کے حکم کے بعد کوئی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا. اس ڈیپو نے بھیج دیا اناج جہاں بھیجا, اور آ گیا آپ کی راشن کی دکان پر, اور راشن کی دکان سے آپ نے ضابطے کے مطابق, قاعدے قانون کے مطابق لے لیا. راشن آپ کو کس نے دیا؟ اس ڈیلر نے. اس کے تو ہاتھوں سے ملا ہے آپ کو, صرف اس نے دیا نہیں ہے, دیا تو حاکم وقت نے. اور اسی کو سمجھ لو آپ, اس حاکم وقت نے بھی نہیں دیا. اس حاکم وقت کو بھی حاکم اعلیٰ نے, اللہ نے, بادشاہ نے, بڑے بادشاہ نے
حکم دیا اس نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا. بولو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی میں آپ کے پاس گیا، بھائی صاحب مجھے 50,000 روپے کی ضرورت ہے، آپ برائے مہربانی مجھے 50,000 روپے دے دو. جی آپ بڑے آدمی ہیں، آپ نے اپنے منیم کو، منشی جی کو، جو بھی آپ حکم کہتے ہیں، جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو حکم دیا کہ بھائی ایک 50,000 کی گڈی دے دو ان کو. اس نے الماری کھولی، تجوری کھولی اور 50,000 کی گڈی اٹھائی مجھے دے دی. بتاؤ کس نے دی؟ تم نے دی؟ ہمارے منشی نے نہیں دی. اس کے تو ہاتھ سے ملی، صرف اس کے ہاتھ سے تو ملی ہے صرف. اگر تم حکم نہ دو اس کو تو وہ نہیں دے گا. بولو مثال سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی بہت ساری مثالیں ہیں، جب آپ غور کریں گے تو سمجھتے چلے جائیں گے. آپ بینک میں تو جاتے ہی رہتے ہیں، وڈرول بھرتے ہیں، وہ چھوٹا مینیجر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، بڑا مینیجر جو بھی اس کو وڈرول کو پاس کرتا ہے، آپ اس کو لے کر کیشیئر کے پاس آ جاتے ہیں. کیشیئر کے ہاتھوں آپ کو آپ کی مطلوبہ رقم مل جاتی ہے. کس نے دی ہے؟ مینیجر نے یا کیشیئر نے؟ مینیجر نے. کیشیئر نے نہیں دی. کیشیئر کے تو ہاتھ سے ملے ہیں صرف. اگر وڈرول پاس نہ ہو تو کیشیئر دے دے گا؟ نہیں دے گا. تو یہ ساری مخلوق اللہ کی غلام ہے، اور جس کو جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق کرتی ہے. جس کو جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق کرتی ہے. جب حکم ہوتا ہے بادلوں کو تو بادل بارش برساتے ہیں، اور جب حکم نہیں ہوتا نہیں برستے، نہیں اٹھتے بادل، نہیں آتے بادل. بادل تو اس کے بارش برسانے کا اور اپنی مخلوق کو پانی پہنچانے کا محض ایک ذریعہ ہے. ذریعہ. دیکھو ان مثالوں سے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کسی مخلوق کو کوئی اختیار نہیں ہے، کسی مخلوق کو کوئی اختیار نہیں ہے، نہ فرشتوں کو کوئی اختیار ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. سب کے سب غلام ہیں. جس کو جو حکم ہوتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے. میرے دوستو، اب امید ہے، میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ خالق پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ، روزی دینے والا صرف اور صرف اللہ، عزت دینے والا صرف اور صرف اللہ، اور کسی مخلوق کو کوئی اختیار نہیں، کوئی اختیار نہیں. ہاں میرے دوستو، اللہ اس پر بھی قادر ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، ان اسباب کے بغیر براہ راست وہ ہمیں دے، ماں باپ کے واسطے کے بغیر پیدا کرے، لیکن اس نے ایسا کیا نہیں. اس نے اپنا نظام یہاں یہی بنایا. آگے چلیے، آگے چلیے. آگ کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جلاتی ہے، کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتا، جلاتی ہے. لیکن آگ جلانے کی تاثیر آگ کی اپنی نہیں ہے، وہ حکم الہی کی، اللہ کے حکم کے منتظر ہے. اگر اس کو حکم ہوگا تو جلائے گی،
اور نہیں حکم ہوگا تو نہیں جلائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو قصہ مشہور ہے، اور بھی اللہ کے بندوں اور اولیاء اللہ اور صحابہ کرام بہت سارے قصے ہیں۔ آگ کی اپنی تاثیر نہیں ہے جلانا، آگ کی طاقت نہیں ہے جلانا، اللہ کی رکھی ہوئی تاثیر ہے۔ جب وہ چاہے گا اس میں سلب کر لے گا، ختم کر دے گا، اور جب چاہے گا رکھ دے گا۔ جی غالباً حدیث پاک ہے، غالباً کہہ رہا ہوں میں، سن تو رہی ہے، سنا تو میں نے بہت مرتبہ ہے یہ، لیکن تحقیق نہیں کی، یعنی خود کسی کتاب میں نہیں دیکھا۔ جب دوائی پیٹ میں جاتی ہے تو اللہ سے اجازت لیتی ہے، اثر کروں یا نہ کروں۔ اگر اثر حکم ہوتا ہے تو کرتی ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ مت کر تو اثر نہیں کرتی۔ دوائی کی اپنی تاثیر نہیں ہے۔ جی سورج کے بارے میں بھی آپ نے سنا، حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں ہے، جب سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے تو پہلے اللہ سے اجازت لیتا ہے، اللہ مشرق سے نکلو یا مغرب سے نکلو، اس کو اجازت ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے کہ مشرق سے نکل تو مشرق سے نکلے گا اور نکلتا رہے گا۔ اور جس دن اس کو یہ حکم ہوگا کہ آج مغرب سے نکل، پچھم سے نکل، اس دن وہ پچھم سے نکلے گا۔ کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو بعد میں پوچھ لینا، چونکہ علمی بات ہے اس لیے میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، سب کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جی اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ جی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تمام تر طاقت صرف کر دی تو چھری نے کاٹا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں کاٹا؟ جی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی طاقت لگا رہے تھے اور چھری نہیں کاٹ رہی تھی تو جھنجھلا کر چھری پھینکی اور کہا تجھے کیا ہو گیا، تو نہیں کاٹ رہی ہے؟ تو روایت میں آتا ہے کہ چھری نے کہا کہ تم کہتے ہو 1 مرتبہ کاٹ، اللہ کہتا ہے 100 مرتبہ کہ مت کاٹ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو جب دریا نے راستہ دیا تو کیا ہو گیا تھا؟ پانی کو کیوں منجمد ہو گیا تھا، کیوں جم گیا تھا؟ وہ حکم الہی ہوا تھا، اس کو حکم الہی ہوا تھا، اسی لیے وہ جم گیا تھا۔ جی تو میرے دوستو، ان چیزوں کی تاثیر اپنی تاثیر نہیں ہے، اپنی تاثیر نہیں ہے، اللہ کی رکھی ہوئی تاثیر ہے، اور وہ تاثیر اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتی ہے۔ جو دیتا ہے اللہ کے حکم سے دیتا ہے، اور جو محروم کرتا ہے، منع کرتا ہے، اللہ کے حکم سے منع کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید فی الصفات، اس کو کہتے ہیں توحید فی الربوبیت، اس کو کہتے ہیں توحید افعالی۔ امید ہے کہ یہ مضمون بھی آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم کیا کریں؟ بولو، ہم کیا کریں؟ ہم وہ کریں جو اس کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں رزق تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے طریقے اس نے متعین کر دیے ہیں۔ ہم رزق انہی طریقوں سے تلاش کریں۔
اس کے منتظر نہ رہے کہ اللہ رب العزت براہ راست ہمارے لیے کھانا بھیجے گا، حالانکہ وہ قادر ہے۔ ہمیں رزق تلاش کرنے کا حکم دیا، ہم رزق تلاش کریں۔ اس کی میں آپ کو 2 مثال دیتا ہوں جی۔ آپ نے حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ کا قصہ سنا ہوگا، پورا قصہ تو نہیں سناتا میں، وہ بادشاہ تھے، اللہ کی محبت میں بادشاہت چھوڑ کر جنگل میں آ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ لمبا قصہ ہے وہ، الارم لگا دی وہ، کبھی وقت کا پتہ نہ چلے۔ وقت تو قریب قریب ہو ہی سا گیا، 6:45 ہو گئے۔ ہاں بس اب اس کو ختم ہی کریں گے، الارم کیا لگا، 7:15 تک انشاءاللہ دعا وغیرہ ہو جائے گی۔ تو چھوڑ کر وہ بادشاہ چھوڑ کر جنگل میں جا کے عبادت کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے جنت سے کھانے کا دسترخوان لگا کر ان کے پاس بھجوایا، اور بہرحال جنت کا کھانا تھا، سارا جنگل مہک گیا۔ ان سے پہلے بھی ایک بزرگ جنگل میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور ان کے لیے بھی اللہ نے کھانے کا انتظام فرمایا تھا کہ صبح و شام دال روٹی یا ساگ روٹی ان کے پاس پہنچ جاتی تھی، پیٹ بھر کے کھاتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے جی۔ لیکن یہ انسان بہرحال انسان ہے، جب اس نے دیکھا کہ بہترین کھانے کی مہک خوشبو آ رہی ہے تو سمجھ گیا کہ اللہ نے کسی کے لیے کھانا بھجوایا ہے، جیسے میرے پاس دال روٹی آتی ہے اور کسی کے پاس بھی کھانا بھجوایا ہے۔ معلوم کرنے سے پتہ چلا کہ ایک عبادت گزار، ایک زاہد، ایک تارک الدنیا آیا ہے اور اس پہاڑ کی کھو میں آ کر بیٹھا ہے، اور کل ہی بیٹھا ہے، اور آج اس کے واسطے اتنا شاندار کھانا آیا ہے۔ تو اللہ کے سامنے عرض کرنے لگا، کہنے لگا، اللہ میاں میں تو اتنے دنوں سے تیری عبادت کر رہا ہوں، اور میرے لیے تو وہی دال روٹی ساگ روٹی ہے، اور یہ کل ہی آیا ہے، اور اس کے واسطے ایسا کھانا۔ اللہ نے فرمایا یہ دلوں کی بات ہوتی ہے، دل سے، ہاں دل میں ہوتی ہے۔ اللہ جب آپ کو دولت نصیب کرے گا آپ کو بھی پتہ چل جائے گا جی۔ اللہ نے فرمایا تو دیکھ تو کون تھا، اور اس کو بھی دیکھ وہ کون تھا۔ تو ایک گھسیارا تھا، جانتے ہو گھسیارا؟ نہیں جانتے، نہیں، اب وہ رہا ہی نہیں گھسیارا تو تم جانو گے کیسے؟ جنگل میں سے گھاس جاڑا دبڑا جو بھی آپ کو کاٹتا تھا، اور بستی میں آ کر بیچتا تھا جی، بستی میں آ کر بیچتا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ جی تو گھسیارا تھا۔ اگر تجھے یہ دال روٹی اور ساگ روٹی منظور ہے تو کھاتا رہے، اور نہیں تو تیرا کھرپا اور تیری جالی پلی وہاں رکھی فلا جھاڑ کے نیچے، اٹھا لے اور جا گھاس کھود، جو تیری مرضی میں آوے کھا پی۔ وہ کون تھا؟ وہ بادشاہ تھا، بادشاہ کو ٹھکرا کر آ گیا ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ کھانا بھجواوے جی۔ ایک دوسرا قصہ سنو۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم اسباب کے تحت کام کریں، اس لیے اسباب کے تحت کام کریں گے ہم۔ یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، یہ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کا قصہ ہے کہ وہ
رات میں اپنا کپڑا سی رہے تھے سوئی سے، تو دھاگا ختم ہوا، سوئی میں جو دوسرا دھاگا ڈالنے لگے تو سوئی ہاتھ سے گر گئی۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ڈبیا، چراغ، ڈبیا، لیمپ نہیں، ہاں دیکھی ڈبیا، ہاں وہ ڈبیا کی روشنی کیسی ہوتی تھی، چراغ کی روشنی کیسے ہوتی تھی، اس میں سوئی کیسے ملے گی؟ تو اچانک گھر روشن ہوا، دن کی طرح روشن ہوا، اس سے بھی زیادہ روشن ہوا، تو انہوں نے اپنے آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ نہیں نہیں، ہم اپنی سوئی اپنے چراغ سے تلاش کریں گے۔ ہمیں حکم ہے روزی تلاش کرنے کا، روزی تلاش کریں۔ اللہ قادر ہے اس پر بھی کہ وہ ہمارے بستروں پر روزی پہنچا۔ ہمیں حکم ہے دوا کا، پرہیز کا، ورزش کا، صحیح کھانے کا، ہم صحت کے لیے انہی کا اہتمام کریں گے۔ وہ قادر ہے بغیر دوائی، بغیر پرہیز کے بھی تندرستی اور شفا دینے پر۔ دیکھو، اور ساری باتوں کو آپ اسی پر سمجھ لو۔ ہم وہ کام کریں گے جن سے عزت ملتی ہے، حالانکہ عزت دینا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے، ہم تو حکم کی تعمیل کریں، ہم حکم کی تعمیل کریں۔ یہ ہم اس انتظار میں نہیں رہیں گے کہ بغیر دوائی کے ہمیں شفا ملے گی اور بغیر روزی تلاش کیے ہمیں روزی ملے گی، اس انتظار میں نہیں رہیں گے۔ ہمیں حکم ہے روزی تلاش کرنے کا تو روزی تلاش کریں گے، ہمیں حکم ہے دوا کا تو ہم دوا کریں گے، ہمیں حکم ہے پرہیز کا ہم پرہیز کریں گے، ہمیں حکم ہے ہر کام کے لیے جد و جہد کرنے کا تو ہم ہر کام کے لیے جد و جہد کریں گے۔ اب رہا مسئلہ توحید کا، جیسے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، توحید فی العبودیت، ایسے ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے علاوہ رب بھی کوئی نہیں ہے، تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا بھی کوئی نہیں، وہ بھی ہمارا عقیدہ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ اور عمل ہمارا یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ لہذا اسباب اختیار کرنے میں کوتاہی مت کیجیے گا، تدابیر اختیار کرنے میں کوتاہی مت کیجیے گا۔ جہاں موت کا اندیشہ ہو وہاں اپنی حفاظت کرنے میں کوتاہی مت کیجیے گا، وہاں اپنی جان کی حفاظت کرنے میں کوتاہی مت کیجیے گا، حکم ہے۔ اور یہ توکل کے خلاف بھی نہیں ہے، اسے پھر سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ جی، میں اپنی بات دوبارہ کہتا ہوں، روزی پہنچانے والا تو اللہ، لیکن اس نے اپنے طریق جو متعین کیا، اپنا نظام جو مقرر کیا، وہ اس طرح پر کیا کہ وہ حکم دیتا ہے زمین کو، زمین اگاتی ہے، وہ حکم دیتا ہے ہواؤں کو، وہ اس پودے کی پرورش کرتی ہیں، اور جس مخلوق کا جو دخل ہے وہ اس مخلوق کو حکم دیتا ہے، وہ اس پودے کو بڑھاتی ہیں اور اس میں دانہ پیدا کرتی ہیں، اس کو پکاتی ہیں، اس میں رس پیدا کرتی ہیں، اس میں مٹھاس پیدا کرتی ہیں۔ جس مخلوق کا جو کام اس نے مقرر کیا اس کے حکم سے ہر مخلوق وہ کام کرتی ہے۔ جی، اس کا فائدہ کیا دوستو؟ اس کا فائدہ یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، جب ہمارا یہ یقین ہوگا کہ صرف اور صرف اللہ ہی کے قبضے میں یہ سب کچھ ہے، اللہ ہی کے اختیار میں یہ سب کچھ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہم اللہ ہی سے مانگیں گے، غیر اللہ سے نہیں مانگیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس توحید کا یہ نتیجہ ہوگا،
اس کا یہ اثر ہوگا کہ ہم اللہ ہی سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگنے گے. ہم تمام اسباب اور تمام تدابیر اختیار کرنے کے باوجود اللہ ہی سے مانگیں گے، اس واسطے کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ سامان اور یہ اسباب بھی جو کچھ کرتے ہیں اپنے اختیار سے نہیں کرتے، تو ہم اللہ ہی سے مانگیں گے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا. اور جب ہماری ضرورتیں ساری کی ساری، پانی سے لے کر، کھانے سے لے کر، صحت و تندرستی سے لے کر، ہر چیز اللہ پوری کرتا ہے اپنے نظام کے تحت، تو ہم اسی کی عبادت کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے، اور کسی کی نہیں کریں گے. جب سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے تو ہم اس کی مانیں گے، اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. جب سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے تو ہم اس کو راضی رکھیں گے، اس کو ناراض نہیں کریں گے. تو اس توحید پر ایمان لانے کا اور ان صفات پر اس طرح ایمان لانے کا اثر میرے دوستو یہ ہوگا. کیا اثر ہوگا؟ کہ صرف اسی کی عبادت کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے، چونکہ کسی کو کوئی اختیار ہے ہی نہیں، کسی کے اندر کوئی طاقت ہے ہی نہیں. ہماری ساری حاجتیں اسی سے وابستہ ہیں، اسی کی عبادت کریں گے، اسی سے مانگیں گے. غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، غیر اللہ سے نہیں مانگیں گے. اس کو راضی رکھیں گے، اس کو ناراض نہیں کریں گے، اس کی اطاعت فرما برداری کریں گے، اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. اس توحید کا، اس یقین کا یہ فائدہ ہوگا. اس توحید کا یہ اثر نہ ہو کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور بیکار پھرنے لگیں. اس توحید کا یہ اثر نہ ہو، اس یقین کا یہ اثر نہ ہو. اس یقین کا یہ اثر ہو کہ کسی پیڑ پودے کے سامنے سر نہ جھکائیں، کسی پتھر، کسی مورتی کے سامنے سر نہ جھکائیں. اس کا اثر یہ ہو کہ کسی قبر کے سامنے سر نہ جھکائیں، کسی قبر سے اپنی مرادیں نہ مانگیں، کسی سے اپنی مرادیں نہ مانگیں. اس کا اثر یہ ہو کہ اپنے علم، اپنی طاقت، اپنے دماغ، اپنی محنت پر بھروسہ نہ ہو. اس کا اثر یہ ہو کہ ہم کسی کو مختار سمجھ کر اس سے دعائیں نہ کرنے لگیں، اپنی مرادیں نہ مانگنے لگیں. یہ اب امید ہے کہ آپ کو وہ یقین بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو یقین اس وقت آپ کے دل میں منتقل کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، کوشش کی گئی ہے. اور اس پر کوئی شک و شبہ ہے تو وہ بھی دور ہو گیا ہوگا کہ ساری مخلوق محض اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت سب کچھ کام کرتا ہے. اس سے آپ کی سمجھ میں یہ بھی آ گیا ہوگا کہ کوششوں سے، تدبیروں سے نہیں ملتا کام، بلکہ کوششوں اور تدبیروں کے باوجود بھی یقین اللہ پر اور اللہ سے دعا، اللہ سے دعا، یہ اثر اس کا ہونا چاہیے. جی ہاں. اوہو، میں نے گھنٹے بھر میں آپ کو ایک بات سمجھائی، لیکن ہمارے بزرگوں نے ایک جملے میں بات سمجھا دی. جی، کام جب بنے گا اسی کی نصرت سے بنے گا، جب کچھ ملے گا اسی کی عطا سے ملے گا. ایک جملے میں سب کچھ آ گیا. جب کام بنے گا تو اسی کی نصرت سے بنے گا، اور جب کچھ عطا ہوگا تو اسی کی بخشش اور عطا سے ملے گا. یہ اسی واسطے اللہ کے نیک بندے اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، اور اس طرح گڑ گڑاتے کہ دوسروں کو ترس آ جاتا، دیکھنے والوں کو ترس آ جاتا. جی دیکھو دوستو،
اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے جس کو ہم غزوہ بدر کہتے ہیں، غزوہ بدر. جی ہاں، ایک لمبی تاریخ ہے اس کی. میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں فتوحات عرب سنائی تھی، وہ یاد ہے مجھے بہت ساری باتیں. جی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بلا کسی خاص انتظام کے خود بخود منظم ہوتے چلے گئے، خود بخود منظم ہوتے چلے گئے. اور مشرکین کی طرف ایک افراتفری تھی، وہ جنگ کے ماہر تھے لیکن نظم و انتظام بن نہیں پا رہا تھا. یہ اور پھر اگلی بات بتاؤں، میں یاد بھی نہیں رکھتا کیا پتہ، لیکن کب ضرورت پیش آ جاوے. دنیا کے جنگوں کے ماہرین نے، ماہرین جنگ جو دنیا کے بڑے بڑے جنگ کے ماہر ہیں، انہوں نے اس پر ریسرچ کیا کہ آخر 313 نہتے انٹرینڈ، جن کو کوئی تربیت نہیں تھی، ہاں مدینے والے کاشتکار تھے، وہ جنگیں تو لڑتے تھے لیکن ان کو جنگوں کا زیادہ تجربہ نہیں تھا. عرب اور مکے والے جنگ لڑتے تھے، انہیں تجربہ تھا. تو انٹرینڈ ایسے منظم کیسے ہو گئے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یوں کہہ لو جنگ کی جو تدبیریں بنائی، جنگ کا جو نظام مقرر کیا، وہ ایسے کیسے مقرر کیا؟ تو دنیا کے بڑے بڑے ماہرین کی، جرنلوں کی، دفاع کے ماہرین کی عقل حیران ہے کہ انہوں نے ایسا کیسا کیا. اور وہ اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اس سے بڑھیا جنگی تدبیر ہو نہیں سکتی تھی. جی، پوری کتاب اس پر لکھی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں. اور اب اگلی بات سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس ٹیلے پر ایک جھونپڑی ڈالی جائے. تو ایک ٹیلے پر ایک جھونپڑی ڈال دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے میں مشغول ہوئے. اس جھونپڑی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اس وقت اور کوئی نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس آہوزاری اور جس بے قراری سے دعا کر رہے تھے اور اس میں جو جو الفاظ استعمال کر رہے تھے اور کتنے بے خود اور کتنے بے قرار تھے کہ آپ کی چادر کا آپ کو پتہ نہیں تھا. بار بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چادر اٹھاتے اور آپ کے مونڈوں پر رکھتے. اور جب یہ بے قراری اور یہ اضطرار اور یہ آہوزاری حد سے بڑھ گئی تو ابوبکر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول بس کرو، بس کرو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اے اللہ کے رسول بس کرو، بس کرو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. یہ اسباب سب کچھ، لیکن اعتماد اللہ پر، اس توحید کا یہ اثر ہوتا ہے، یہ اثر ہوتا ہے. جب ہمیں یہ یقین ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ دینے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اس کو ناراض کیسے کریں گے؟
اگر اس کو ناراض کر کے کچھ مل بھی گیا تو کیا ملا؟ ہم نے کوئی ناجائز تدبیر اختیار کی، ہم نے کوئی ناجائز کام کیا، اپنا کوئی بھی مقصد پورا کرنے کے لیے ناجائز کام کیا۔ کام تو ہو سکتا ہے ہو جاوے گا، جیسے جائز تدبیر سے کام ہو جاوے گا، ہو سکتا ہے ہو جاوے گا، ایسے ہی ناجائز تدبیر سے اللہ کی نافرمانی سے بھی کام ہو سکتا ہے اور ہو جاوے گا۔ دونوں میں ایک فرق ہوگا، کیا؟ ایک جائز تدبیر سے اللہ راضی ہوگا اور راضی ہو کر دے گا وہ، اور ناجائز تدبیر سے اگر دے دیا تو ناراض ہو جائے گا، دے بھی اگر دیا تو ناراض ہو جائے گا۔ تو ناجائز تدبیر کیوں کرے؟ اگر مل بھی گیا اور وہ مالک الملک ناراض ہو گیا تو پھر ناجائز تدبیر کس لیے؟ پھر ناجائز تدبیر کس لیے؟ جی، دعا مانگنے والا نا امید کیوں ہو؟ جی 2 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، نہیں مل رہا، تو کیا کوئی اور در ہے کہ کیا کوئی اور دینے والا ہے کہ وہاں چلے جائے، وہاں سے مانگ لے؟ کیا کوئی طاقت ہے ایسی جو دلوا دے؟ پھر دعا مانگنا کیوں چھوڑے؟ تو میرے دوستو، اس توحید فی الصفات اور توحید فی الربوبیت کے یقین سے ہم کو یہ ملے گا جو میں نے آپ کو بتایا۔ پھر کیا ملے گا؟ ہم اس کو ناراض نہیں کریں گے، اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم اسی سے مانگیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ تمام تدابیر اختیار کرنے کے بعد بھروسہ یقین اسی پر کریں گے۔ اپنی تمام محنتوں اور کوششوں سے کوئی چیز حاصل کرنے کے بعد شکر اسی کا ادا کریں گے۔ ہمیں پتا کہ محنتوں سے، تدبیروں سے تو کچھ ہونے والا نہیں، اپنی تمام تر تدبیروں کے باوجود ہاتھ اسی کے سامنے پھیلائیں گے، پھیلاتے رہیں گے اور مانگتے رہیں گے، کبھی صبح کو، کبھی شام کو، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی رات کے پہلے حصے میں، کبھی رات کے آخری حصے۔ یہ دیکھو، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ مضمون آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا پورا کا پورا، اور کوئی شک، کوئی غلط فہمی آپ کو نہیں رہی ہوگی، نہ علم میں نہ عمل میں۔ ہاں، لیکن کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیجیے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات، یہ مضمون اگرچہ بہت آسانی سے آپ نے سمجھ لیا، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس مضمون کو ٹھیک ٹھیک بیان کر سکیں، تو ہر آدمی اس مضمون کو بیان کرنے کی ہمت نہ کرے۔ اب اللہ تعالی سے دعا فرما لیجیے گا، ذکر، طاعت و عبادت اور دعا، یہ اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کی مانتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کی مانتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو۔ یہ اس کی نافرمانی کرنے کے بعد پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کو ناراض کرنے کے بعد پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جی، اس کی نافرمانی کر کے اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، حاصل تو ہو جاوے گا، ہو سکتا ہے ہو جاوے گا، دونوں لفظ استعمال کر رہا ہوں میں۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟
اس کی ناراضگی بھاری پڑ جائے جی، سب کچھ اسی کے قبضے اور اختیار میں ہے، پھر کسی اور سے کیوں مانگا جائے؟ پھر کوئی عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ شکتی درخت میں ہو، شکتی سورج میں ہو، شکتی دریاؤں میں ہو، شکتی آگ میں ہو، کہیں میں ہو شکتی، لیکن وہ پوجنے کے لائق نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، چونکہ جو شکتی ہے اور جو شکتی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ شکتی اس کی اپنی نہیں ہے، وہ دی ہوئی ہے کسی کی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جی اذان میں 6 منٹ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں۔ اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے، تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے، تیرے خزانے لامحدود ہیں، تو کبھی ختم ہونے والے نہیں، تو بڑا مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازنے والا ہے، تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے، بار بار معاف فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف جو تیری نافرمانی سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا۔ اے اللہ جتنی بھی نافرمانی کی ہے، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اے اللہ سب کو معاف فرما۔ اے معافی کو پسند کرنے والے، اے معاف کرنے والے، معافی کو پسند کرنے والے، سب گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما، اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ نماز پڑھنے، تلاوت کرنے، ذکر کرنے، اے اللہ تمام نیک کاموں میں، تمام عبادتوں میں اے اللہ ہماری مدد فرما، ان کو ہمارے لیے آسان فرما۔
اے اللہ جیسی بھی کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں، اپنے فضل سے قبول فرما، زیادہ سے زیادہ کی توفیق عطا فرما، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، کامل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں ہے، ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، خوشحالی عطا فرما، قرضوں سے سبکدوش فرما، صحت و قوت عطا فرما۔ اے اللہ صحت و قوت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ خصوصاً حاضرین مجلس کی تمام جائز مرادیں پوری فرما، تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ اپنے وقت مقررہ پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، اعزاء اقرباء دوست احباب سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری موجودہ نسل پر بھی اور آنے والی نسل پر بھی اپنا فضل فرما، ان سب کو دین حق دین اسلام پر ثابت قدم فرما، خصوصاً ہماری نوجوان نسل پر اپنا فضل فرما، اور برائیوں سے جن کی طرف یہ دوڑے چلے جا رہے ہیں اے اللہ ان کو نفرت دے دے، ان کے دلوں میں نفرت پیدا فرما دے، ایمانی غیرت ایمانی حمیت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما، کل عالم میں امن و امان سکون و اطمینان پیدا فرما، خصوصاً ہمارے ملک میں اور خصوصاً ہماری بستی میں امن و امان اور سکون و اطمینان پیدا فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر مانگتے جو تیرے نبی نے مانگی ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جسے تیرے نبی نے پناہ چاہی